السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین وأولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موزوعة على المسجب، فقال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراءني أحمق مثلك، ورأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأينا ليراءني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، ہمارا جو مضمون ہے نماز کے متعلق جاری و ساری ہے۔ نماز اہم عبادت ہے، یہ آپ جانتے ہی ہیں، اور دن میں 5 وقت کی نماز مرد ہو یا عورت ہو سب پر فرض ہے، بالغ شرط ہے، چاہے غلام ہو، باندی ہو، آزاد ہو، ہر ایک پر فرض ہے، کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ نماز ہر صورت میں اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کے تو بیٹھ کے پڑھنے کا حکم دیا گیا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیٹنے میں بھی دشواری ہوتی ہے تو اشارہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ معاف نہیں ہے نماز، ہر صورت میں معاف نہیں۔ دیکھیں، ہم ضعف جب طاری ہو جاتا ہے، کمزوری جب چھا جاتی ہے، بڑھاپا جب آ جاتا ہے، تو ایسے سمے میں کیا ہوتا ہے، آدمی کے لیے کھڑا ہونا دشوار بن جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام آخری عمر میں تہجد کی جب نماز پڑھا کرتے، بیٹھ کے آغاز کرتے تھے، شروع کرتے تھے، بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، پھر آپ جب رکوع کرنا ہوتا تو کھڑے ہو کے پھر جو ہے تمام نماز مکمل فرما لیتے۔ اس طرح نفل اور سنت نماز، تہجد کی نماز، فرض نماز نہیں ہوتی ہے، یاد رکھ لو۔ قیام فرض ہے، ٹھہرنا فرض ہے۔ آپ کو بالکل کھڑا نہیں ہونے آتا، ٹھہر نہیں سکتے تو الگ بات ہے، آپ ٹھہر نہیں سک رہے ہیں بالکل، تو آپ مجبور ہے فرض نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز
دنیاوی بھی فائدہ ہے، اخروی بھی فائدہ ہے۔ دنیاوی ہر اعتبار سے آپ دیکھو کہ آج دنیا کدھر جا رہی ہے۔ اب غیر مسلموں کو بالخصوص ہندوستان کے جو لوگ ہیں غیر مسلم، وہ اپنی عبادت کی طرف، اپنے روایات کی طرف، اپنے طور و طریقے کی طرف ہر ایک کو لے آنا چاہتے ہیں۔ ان کی ایک انتھک کوشش ہے کہ کسی طرح مسلمان بھی ہماری عبادت کی طرف آ جائے۔ تو انہوں نے ایک کام کیا کیا کہ ہر جگہ ڈاکٹرز ہو تو ان کے ہوں، ججز ہو تو ان کے ہوں، بڑے بڑے عہدے پر ہو تو ان کے ہوں، اور فکر یہ دی جائے کہ کوئی بھی بیمار علیل آ جائے تو سب سے پہلے ان کو یوگا کرایا جائے۔ یوگا کرایا جائے۔ یوگا کیا ان کی عبادت ہے، مقصودہ عبادت ہے ان کی۔ یوگا ان کی مقصودہ عبادت، جیسے ہماری عبادت ہے نماز، ان کی مقصودہ عبادت یوگا ہے۔ وہ گھنٹی بجانا، یہ بجانا، وہ بجانا، وہ اپنی جگہ ہے، مگر عبادت ان کی مقصودہ کیا ہے؟ یوگا ہے۔ تو انہوں نے اتنا عام کر دیا، اتنا عام کر دیا، دنیا میں عام کر دیا، بلکہ یہ بیماری کہاں تک پھیل گئی؟ یہ بیماری عرب کے اندر بھی پھیل گئی، عرب کے اندر بھی پھیل گئی۔ تو ڈاکٹر اب یہ کہتے ہیں کہ آپ یوگا کرو، اس طرح سانس لو، اس طرح سانس چھوڑ دو، اس طرح بیٹھو، اس طرح جو ہے پیر ہاتھ ہلاؤ، اس طرح کرو۔ باقی رہا صرف ان کے خدا جس کی پوجا کرتے ہیں اتنا ہی باقی رہا، سب تو ہم وہی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی عبادت میں مشابہت اختیار کر لیا کسی کی تو اسی قوم میں سے ہوگا۔ من تشبہ بقوم، حضور نے فرمایا جو عبادتوں کے اندر مشابہت اختیار کی فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ تو ہم غور کریں کہ یہ آہستہ 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 مرض ایسا داخل ہو گیا، ایسا داخل ہو گیا کہ اب ہم عبادت بھی ان کی کر رہے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، شرک کفر ہو جا رہا ہے، وہ قوم میں داخل ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں، نماز اتنی بہترین ورزش بھی ہے، اتنی بہترین عبادت ہے کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، یاد رکھو۔ یوگا کچھ بھی نہیں ہے ہماری نماز کے سامنے، ہماری نماز کے سامنے یوگا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مریض ہو، اگر کوئی شخص شوگر کا پیشنٹ ہو، بی پی کا پیشنٹ ہو، سکون و اطمینان کے ساتھ ساری زندگی اگر اس نے نماز پڑھی تو اس کے پاس مرض نہیں آتا، کبھی مرض نہیں آتا۔ شرط یہ ہے کہ سکون و اطمینان والی ہماری نماز نہیں ہے۔ ہماری نمازیں کیا ہے؟ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اگر ہم رکوع اور سجدے کو اطمینان کے ساتھ کرنے لگ جائے تو گویا یوگا سے بڑھ کر ورزش ہو گئی اس کے اندر، ظاہری اعتبار سے۔ آپ دن میں 5 وقت کی جب نماز ادا کرتے ہیں تو کتنے مرتبہ اٹھنا بیٹھنا خود غور کر لیں۔ آپ 4 رکعت فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو 4 مرتبہ اٹھنا بیٹھنا، 8 مرتبہ سجدے میں جانا، ذرا غور کرو دن تمام کتنی مرتبہ رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، رب کو راضی کرتے ہیں، تو ہمیں صحت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ خود کو اچھا رکھو، میری عبادت بنا لو، خود کو اچھا سنبھال لو، میری عبادت بنا لو۔ اللہ اتنا مہربان ہے ہم پر، اور ہمیں کہ اتنے ہی غافل بنے، بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہیں، منہ پھیرے ہوئے۔ اخیر وقت جب کمزور و لاحق ہو جاتے ہیں، کمزور و لاحق جب ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر کاٹتے اب وہی مشورہ یہ دیتا ہے کہ بھئی آپ یوگا کرو، تو اس کی طرف ذہن فوراً مائل ہوتا ہے۔ یوگا سے 10 گنا بڑھ کر اس کے اندر آپ کی ورزش بھی ہو رہی ہے، ظاہری طور پر آپ کہتے ہیں، تو اس سے بہتر ہمارا ذہن ادھر نہیں جاتا، ہمارا ذہن ادھر نہیں جاتا۔ آخرت کا تو معاملہ مت پوچھو، بہت بلند مقام ہے جو نمازی ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی قربت اگر کسی کو ملنی، حاصل کرنی ہو تو وہ نمازی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بندے سجدہ کر لے میرے قریب ہو جا، سجدہ کر لے۔ میں آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں، سجدہ
لازم آ جاتا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں بندے تو میری بارگاہ میں سجدہ کر لے، سجدہ کر لے، سجدہ کر کے سب سے قربت اگر ہے تو تیری قربت اور میری قربت جو ہوتی ہے وہ حالت نماز میں ہے، حالت نماز میں ہے۔ نماز کو اگر آپ دیکھیں گے ابتدا سے انتہا تک، ظاہری باطنی ہر اعتبار سے آپ دیکھو، عبادت ایک انمول عبادت ہے، اتنی پیاری عبادت ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی عبادت۔ سکون سب سے پہلے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سے سکون پہنچاؤ، ہمیں نماز کے ذریعے سے سکون پہنچاؤ۔ ذرا غور کرو، رسول پاک علیہ السلام راحت کے لیے کہتے، دلی سکون اور دلی اطمینان کے لیے تو کہتے کہ اے بلال اذان کہو، اب ہم نماز ادا کریں گے، ہم کو راحت مل جائے گی، سکون میسر ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کی عطائیں ہمارے قلوب پر اتر جائے گی، ایک سکون میسر ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کو چین ہونا ہے، بی پی، شوگر، ساری بیماریوں سے اگر چین چاہتے ہو، ساری پریشانیوں، گھر کی الجھنوں سے، ساری چیزوں سے اگر چین چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں تمہیں چین ہے، اللہ کے ذکر میں تمہیں سکون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مگر بندہ ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ذرا غور کرو، نماز کے لیے کتنی اس کی تاکید ہے، کتنی عبادتیں ہیں، فرض، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ 5 ارکان ایمان تو لا لیے، اب اس پر بحث نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ 4 ارکان میں سے، آپ دیکھیں گے 4 ارکان میں سے جب بھی نماز کا وقت ہوتا، جب بھی نماز کا وقت ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ندا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ کسی عبادت کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا گیا، زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے، روزے کے لیے نہیں ہے، حج کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیسے اعلان ہوتا ہے جانتے ہو؟ مؤذن صاحب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ہے یہ، مؤذن صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں 5 وقت بلا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اے بندے مومن نماز کی طرف آ جا، اے بندے مومن نماز کی طرف آ جا۔ پھر کہتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جا، نماز کی طرف آ جا، کامیابی اسی میں اور اس کے سوا کسی میں کامیابی نہیں ہے۔ 5 وقت۔ اب غور کرو، زکوٰۃ کے اندر کوئی کھڑے ہو کے نہیں بولتا، حج کے لیے کوئی کھڑے ہو کے نہیں بولتا، روزے کے لیے کوئی کھڑے ہو کے نہیں بولتا، 5 وقت مؤذن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس کے گھر سے، اللہ کے گھر سے یہ صدائیں بلند ہوتی ہے، صدائیں بلند ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ کھڑے ہو کر تمہیں بلا رہا ہے، کوئی حقیقت میں فائدہ بخش چیز ہے، کامیابی والی چیز ہے تو نماز میں، نماز میں، نماز میں۔ اتنا اہتمام آپ دیکھیں گے کسی اور عبادت کے لیے نہیں جو نماز کے لیے۔ روزہ بغیر وضو کے رہ سکتے نہیں رہ سکتے؟ رہ سکتے بغیر وضو کے۔ زکوٰۃ بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، دے سکتے آپ۔ حج کے ارکان جتنے ہیں سب کر سکتے ہیں سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے۔ مینا میں آپ کنکریاں مارنے ہیں تو کنکریاں مارتے وقت بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں آپ، عرفات میں بھی ٹھہر سکتے ہیں، مزدلفہ میں بھی ٹھہر سکتے ہیں بغیر وضو کے۔ ذرا غور کرو آپ، مگر نماز ہے کہ بغیر وضو کے آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، اس کے لیے لازم ہے، لازم ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے تو احناف کے پاس واجب ہے، فرض نہیں ہے وضو کرنا، احناف کے پاس واجب ہے خانہ کعبہ کا اگر طواف کر رہے ہو۔ باقی جتنے ارکان، فرض ارکان ہیں، سب کے لیے وضو لازم نہیں ہے، مگر نماز کے لیے اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ کہ رب کی قربت تمہیں حاصل ہونے والی ہے، رب کی قربت تمہیں حاصل ہونے والی ہے۔ رب کے دربار میں آتے ہی کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہاتھ یہاں تک اٹھاتے، اللہ اکبر، یہاں تک ہاتھ اٹھاتے نماز کی، اللہ کی بارگاہ میں۔ یہاں تک ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہتے ہیں پروردگار عالم، یہ جو دنیا ہے، دنیا کے مشاغل ہیں، دنیا کی پریشانیاں ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، سب کو ترک کر کے مولا، سب کو چھوڑ کر اب تیرے دربار میں، تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تیرا ہی ہے،
مجھے جس چیز سے محبت ہے، اولاد سے ہے، گھر سے ہے، دولت سے ہے، دنیا سے ہے، جس سے محبت ہے وہ سب کو ترک کر کے دربار الہی میں کھڑے ہونے کے لیے آیا ہوں۔ اے اللہ دیکھ، ہاتھ اٹھایا ہوں سب سے کنارہ کشی کر کے۔ یہ کیا ہے اللہ اکبر کہتے ہو تو کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اب نفرت کرتے ہوئے تیرے دربار میں آیا ہوں۔ کتنی پیاری عبادت ہے، ذرا غور کرو۔ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں رجوع ہو رہے ہیں۔ کیوں ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ رب کے جلوے وہاں پر دکھائی دینے والے ہیں، رب کے عطائیں اس کو ملنے والے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نوازشات اس کو حاصل ہونے والے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر اترنے والی ہے، رب خاص کر اپنی عنایت خاصہ سے اسے نوازنے والا ہے۔ اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک یراہ۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم دیکھ رہے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں ہی نہیں ہے۔ جس بندے کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے، جن کے نگاہوں سے حجابات پردے ہٹ جاتے ہیں، جن کا قلب روشن ہوتا ہے، وہ قلب کی نگاہوں سے رب کے جلوے کو دیکھتا ہے حالت نماز میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم عبادت کر رہے ہو تو ایسا سمجھو، ایسی حالت میں ہو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ یہ نہیں ہو سکا تو کم سے کم یہ تصور کر لو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ کیفیت ہوتی ہے نماز میں، وہ کیفیت ہوتی ہے حالت نماز میں جب ہم آ جاتے ہیں تو وہ کیفیت ہوتی ہے۔ بندے کی کیفیت دیکھے ہمارے، ذرا غور کرو، وزیر اعظم، چیف منسٹر کے پاس ملنا ہو یا کوئی بڑی ہستی کے پاس جانا ہو تو کتنے اہتمام کے ساتھ یکسوئی ہوتی ہے۔ کیا بولوں، کیا گفتگو کروں، کیا کہوں، کس طرح جاؤں، کیسے جاؤں، کیا بولوں، یہ سب سوچ کر جاتے ہیں ہم۔ یہ تو فنا ہے، مخلوق ہے، اس کے لیے کوئی بقا نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ دربار رب میں جا رہے ہو، دربار الہی میں جا رہے ہو، خدا کے دربار میں جا رہے ہو تو اسی لیے کہتے ہیں، اے اللہ اب میں ہر چیز سے ماورا ہو کر، ہر چیز کو چھوڑ کر تیرے دربار میں آ رہا ہوں۔ اس لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آپ چور کو دیکھتے ہو، مجرم کو دیکھتے ہو، چور کو، مجرم کو دیکھتے ہو، اگر پولیس اس کا پیچھا کر رہی ہو، تعاقب کر رہی ہو، بھاگ رہی ہو، دوڑتا جا رہا ہے، یہ پیچھے بھاگ رہا ہے پکڑنے کے لیے پکڑنا، بعد میں اگر دیکھ لیا کہ اب آگے نہیں بڑھ سکتا تو کہتا ختم، میں سیلنڈر کر دیا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہوں، اے پولیس میں تیرے حوالے کر دیا ہوں۔ تو گویا یہ کہتا ہے بندہ، اے اللہ میں اپنے آپ کو سیلنڈر کر دیا ہوں، تیرے لیے کر دیا ہوں، اب کچھ نہیں، میری حقیقت کچھ نہیں، اب تیرے دربار میں ہے۔ یہ عرض کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جب کھڑا ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں، کھڑا ہوتا ہے بڑے تواضع کے ساتھ، بڑے عاجزی کے ساتھ جب کھڑا ہوتا ہے تو کلام قرآن کس سے پڑھتا ہے؟ اللہ کی تعریف ثنا پڑھ لیا، پڑھ لینے کے بعد کلام کیا ہے؟ قرآن کریم کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کلام کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ ہے کہ کلام اللہ، ہم کلامی کا شرف نصیب ہوتا ہے رب سے، ہم کلامی کا شرف سے نصیب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ہم کلامی کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ اور سنو، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے، بخاری شریف میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جب تلاوت کرتے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب میں زیادہ پسند یہ ہے کہ حبیب قرآن پڑھتا رہے اور میں سنتا رہوں۔ تو اب حبیب کی امت قرآن پڑھتی رہے، اللہ کے رسول کی امت قرآن پڑھتی رہے، رب سنتا رہے۔ جب ہم قرأت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا رہتا ہے۔ میرا بندہ میرے کلام کو پڑھ رہا ہے، میرا بندہ میرا کلام، کیا شرف نصیب ہو رہا ہے اس کو۔ ارے ایک مرتبہ زندگی میں، اپنی حیات میں اگر کسی بڑے
صدر سے ملاقات کر کے ہم نے اگر کسی سے بات کر لی وہ فلاں صدر کو ساری حیات بولتے رہتے ہیں کہ میں چیف منسٹر سے بات کر چکا ہوں، میرا دوست تھا، میں فلاں وقت بات کر چکا ہوں، شان کے ساتھ بتاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میں اس سے ملا ہوں، فلاں سے ملا ہوں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں تو ہر آن 5 وقت رب کی بارگاہ میں جو خالق و مالک ہے ساری کائنات کا، اس سے ہم بات کر رہے ہیں، اس سے ہم بات، یہ شرف ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ نماز بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی، ہم آج اسی سے غافل ہیں، بہت زیادہ غافل ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے کیسی پیاری عبادت ہے، کیسی پیاری عبادت ہے۔ یوگا کرنے والے کیا اٹھنا بیٹھنا۔ اب تھوڑا ہمارے پاس سنت کو اطمینان سے اگر کوئی پڑھ لیا، یوگا کی، نہ دوڑنے کی، نہ بھاگنے کی، نہ ورزش کرنے کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان سے۔ فرض نماز تو ہم امام کے تابع ہو کے جتنی مرتبہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، اگر وہی چیز کو آپ 5 مرتبہ 7 مرتبہ اطمینان کے ساتھ آپ کرو، دیکھو آپ کی سانس بھی اچھی ہو جاتی ہے، آپ کے پیروں کا درد کم ہو جاتا ہے، سکون و راحت ملتی ہے۔ اب آپ کو کوئی گولیاں اور دوائیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رکوع کی حالت میں اپنے جسم کا ہر عضو رب کی بارگاہ میں آپ جھکا دیتے ہیں، ہر عضو جھکا دیتے ہیں، ماتھا جھکا دیتے ہیں، ہاتھ جھکا دیتے ہیں، پیٹ جھکا دیتے ہیں، پیر یہاں تک کہ آپ حالت سجدے میں ہوتے ہیں تو حکم کیا ہے، یہ پنجوں کو اس طرح رکھنے کا حکم ہے۔ تو ہر چیز رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قربان اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہ وہ نماز ہے۔ مگر غافل ہم اسی سے ہیں۔ ہم جو ہے نماز کو اس طور پر یاد رکھو، جہنم میں جانا ہے، سزا پانا ہے، سزا تو ہے اپنی جگہ، اس غرض سے نہیں پڑھے تو رب کو راضی کرنے کی خاطر پڑھے، اللہ خوش ہو جائے اس غرض سے پڑھتے رہے۔ رضا الہی وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا۔ جانتے ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب رکوع میں ہوتے تھے، سجدہ کی حالت میں ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رکوع اور ان کے سجدے کو بیان کیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام میرے بندے دیکھو کس طرح سجدہ کرتے ہیں، کس طرح رکوع کرتے ہیں۔ وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا، آپ دیکھ رہے ہیں ان کو رکوع کرتا ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں ان کو سجدہ کرتا ہوا، ان کے ماتھے میری بارگاہ میں جب ٹک جاتے ہیں تو چمکنے لگتے ہیں۔ میں تاج بھی ویسے پہناؤں گا۔ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ، یہ نہ کسی کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، نہ کوئی ریاکاری ہوتی ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے۔ ہماری نماز حقیقت میں میرے بھائی ویسی ہونی چاہیے، ہماری نماز ایسی ہونا چاہیے کہ سکون۔ پھر اس کے بعد دیکھو آپ، آج ہمارا ماحول کیا ہے، جو ہم کو روحانیت جو چیز ملنی ہے نا وہ نہیں مل رہی ہے، سکون غارت ہو گیا ہے، سکون نہیں ملتا ہے، سکون میسر نہیں ہے۔ ہم دنیا میں ایسے کھو گئے ہیں کہ راحت ہی نہیں ہے۔ تو وہ نماز، ہماری نماز ایسی ہو، سکون و راحت والی ہو، سب خیال فکر اللہ کی طرف ہو، ایسی نماز ہونی چاہیے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو نماز ایک بہت بڑی اہم عبادت ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ ایک ٹائم کی بھی اگر نماز چھوڑیں گے تو یاد رکھو بہت پیچھے ہو گئے۔ آپ کا 10th میں بچہ اگر ایک پیپر میں رہ گیا تو ساری زندگی کوستے رہتے، بیٹا ناکام رہا، 10ویں میں ایک پیپر میں چلا گیا، یا 12th میں ایک پیپر میں چلا گیا، ساری زندگی ایک ٹائم کی اگر ہماری نماز جاتی ہے تو سمجھ لو میرے بھائی ناکامی ہے۔ یاد رکھو، ایک ٹائم کی، ایک وقت کی بھی اگر ہماری نماز جاتی ہے یہ ناکامی ہے، بہت بڑی ناکامی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ آئیے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر جو ہے میں نے جو روایت پہلے بھی پڑھی تھی، کس سلسلے میں ہماری بحث چل رہی ہے، کپڑے کے بارے میں، گزشتہ کپڑا لباس کے بارے میں چل رہا تھا، لباس ہی چل رہا ہے ابھی، لباس ہی کے بارے میں امام بخاری نے کہا، امام بخاری نے لباس کے متعلق تقریباً یہ جو صفحات ہیں نا 3 سے 4 صفحات پر حدیثیں لائے ملتی جلتی۔ جو میں نے عبارت پڑھی ہے، جو عربی میں جو
عبارت پڑھی ہے اس کا ترجمہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت رہے انہوں حضرت جابر، اور حضور بہت چاہتے تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ۔ جب ان کا انتقال ہو رہا تو کیا ہوا معلوم؟ انتقال ہوا آخری عمر میں، حضور کے زمانے کے بعد انتقال ہوا ان کا۔ جب انتقال ہو رہا تھا عبداللہ بن منقدر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہ اب روح نکلنے والی ہے۔ روح نکلتے وقت آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا، اب روح نکلتے وقت کیا کرنا ہے معلوم؟ وہ بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے پاس جو ہے بیٹھ کے لقنوا موتاکم التوحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تم اپنے مردوں کو کیا کرو؟ تلقین کرو، بولے تلقین لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب سکرات کی موت آتی تو ایسے وقت کیا کرنا؟ تلقین کرنے کا حکم دیا گیا، تلقین کرنے کا۔ پڑھو بول کے نہیں بولنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھو کلمہ پڑھو بولتے نہیں بولنا۔ نہیں پڑھتا ہوں بولے تو مسلمان نہیں رہتا، انہیں نہیں پڑھتا ہوں بولے تو نہیں مسلمان نہیں رہتا، نہیں پڑھتا جا بولے تو ختم ہوا، انکار کر رہا نا بھائی، انہیں نہیں معلوم کیسی حالت ہے تو کیا کرنا؟ ان کے بازو میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زور سے تھوڑی بار کے بعد پڑھتے رہنا۔ ان کے ذہن میں آتا ہے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے نکل گیا، تب کیا ہوتا ہے؟ جو کوئی ایسا کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پچھلے اعمال نہیں دیکھتا، پچھلے اعمال سب نہیں دیکھتا، جنت میں چلے گیا۔ کیوں؟ آخر وقت اللہ کہتا ہے میرا نام لیا ہے بندہ، جب میری بارگاہ میں آ رہا ہے تو میرا ہی نام لیا، اب میں اس کو جنت جہنم میں کیسے داخل کروں گا؟ حساب و کتاب لینا میرا کام ہے، لوں نہ لوں میری بات ہے، جو چاہے میں کرنے والا ہوں۔ کہتا ہے جنت میں آ جا بندے، جنت میں آ جا، جنت مل جاتی ہے۔ تو یہ تلقین سمجھنا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت قریب تھا، حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب دونوں بات کرنے لگے، بات کرتے وقت انہوں کچھ بات بول دیے۔ اب انہوں بول رہے ہیں، محمد بن منقدر رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں دیکھو اب تم تو جا رہے دنیا چھوڑ دے گے، اب دنیا چھوڑ دے گے چلے جا رہے ہیں، اب عالم برزخ میں جا رہے ہیں۔ عالم برزخ کس کو بولتے؟ خبر کے عالم کو عالم برزخ بولتے۔ عالم برزخ میں جا رہے ہیں، سب سے پہلے کس سے ملاقات ہوں گی؟ رسول پاک علیہ السلام سے ملاقات ہوں گی۔ مرنے والا وصیت کرتا، مگر میں آج آپ کو وصیت کر رہا ہوں، سنو بولے میں آج آپ کو وصیت کر رہا ہوں، اے جابر اتنی قربت رہی، آپ جا رہے رسول پاک علیہ السلام سے ملنے والے، جانے کے بعد میرا سلام بول دینا، بولے میرا سلام بول دینا، حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہو میرا سلام کہہ دینا۔ کیا وہ شاخان رسول تھے، کیسے کیسے عاشق رسول ہے، ہر ایک کی بولی الگ الگ ہے، ہر ایک کا فہم و فراست الگ ہے۔ تو یہاں عرض کر رہے جانے والے رسول سے ملاقات ہوگی تو میرا سلام عرض کرنا، میرا سلام عرض کرنا۔ کیا پیاری بات ہے، دیکھو کتنی پیاری بات ہے۔ تو یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ کیا کرے، دو کپڑے تھے، تو ایک کپڑے پہ نماز ہوتی نہیں ہوتی، بلکہ امام بخاری لائے ایک کپڑا پہنے پورا یہاں سے ایسا، پورا یہاں سے اپنے ایک چادر ہے سمجھ لو یوں باندھ لیے، یہاں باندھ دیے تو ہوتی نہیں ہوتی، اس پر بحث ہے، یہ پوری ہوتی نہیں ہوتی، ہو جاتی نماز۔ تو انہوں کیا کرے معلوم، دو کپڑے تھے، دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا کھٹی کو ٹنگا دیے اور ایک کپڑے پہ نماز پڑھے۔ اب صحابہ تابعین دیکھے کبھی کسی کو دو کپڑے رکھتے ہوئے ایک کپڑے پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھے نہیں دیکھے، تو فوراً بولنے لگے جابر تم کیا کر رہے ہو؟ اتنے سمجھدار، اتنے بڑے صحابی، حضور کی سنگت نصیب ہوئی، آپ دو کپڑوں کے بجائے ایک کپڑے پہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ حدیث میں پورا ترجمہ کر رہا ہوں، یہاں ٹنگا دیا اور کپڑا ہے آپ کے پاس، ایسا کیوں؟ تو انہوں نے بولے تم لوگوں کو بتانے کے لیے، مسئلہ بتانے کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک کپڑے پہ بھی نماز ہوتی، یہ بتا رہا ہوں، ورنہ میں تو ہمیشہ دو کپڑوں پہ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہوا تم نے دیکھا ہے۔ مگر یہ رنگت بھی دیکھ لو کہ اگر کسی کے پاس کپڑا نہ ہو، اگر وہ ایک کپڑے پر پڑھتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، یہ بتلانے کے لیے۔ ترجمہ سن لیجئے، میں آپ کو ترجمہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ بات آ جائے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے
کیا کیا تھا. صلی جابر فی ازارہ قد عقدہ من قبل قفاہ وثیابہ موضوعۃ من المنشد. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے ازار میں آپ نے نماز پڑھی اور اوپر گیٹی لگا دیے، جہاں گدی ہوتی ہے یہ گردن ہوتی ہے وہاں پر گیٹی لگا دی، ایسا باندھ دیے تاکہ اوپر سے نیچے تک آ جائے. اور ایک کپڑا کھٹی پر لٹکا ہوا تھا. تو کسی کہنے والے نے کہہ دیا تصلی فی ازار واحد، تم ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہو. فقال انما صنعت ذلک، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تم جیسوں کو بتلا دو. احمق کا لفظ ہے یا تم جیسوں کو، جس کو ناواقف لوگ ہیں ان کو بتلا دو ایک کپڑے میں بھی ہو جاتی ہے. وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَىٰ عَهْدِ رسول اللہ. ایک بات اور آپ بتا دی، سن لیجئے، غور کرو ایک بات. حضور اب وہ کہہ رہے وَأَيُّنَا، ہمارے پاس دو کپڑے کہاں تھے؟ حضور کے زمانے میں کسی کے پاس دو کپڑے کہاں سے ہوتے تھے؟ ہر ایک کے پاس دو کپڑے نہیں ہوتے تھے، ایک ہی کپڑا 8 وافر مقدار میں کپڑے ہوتے ہیں. اندازہ کرو ہمارے پاس حضور کے زمانے میں دو کپڑے کہاں سے ہوا کرتے تھے، صرف ایک کپڑا ہوتا تھا، ایک کپڑے پہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس طرح یہاں پر ایک کپڑے پہ نماز ہوتی ہے. بلکہ یہ بات سن لیجئے. اب رہا مسئلہ کہ اب مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اگر ٹی شرٹ ہے، ٹی شرٹ کے اندر جو ہے ٹی شرٹ آپ اندر پہنے اوپر کرتا پہنے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اندر ہے، چھوٹے چھوٹے تصویریں ہیں تو نماز ہو جاتی ہے. اب رہا وہ ٹی شرٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے تصویریں ہیں، زیرو ہیں، تصویریں زیرو، جیسے چڑیاں ہے، کبوتر ہے، انسان ہے، اس طرح. تو یہ مکروہ، یہ تحریمی ہے، نماز تو ہو جائے گی، مکروہ تحریمی ہے، یاد رکھ لو. اب رہا اب اس طرح اگر گھر میں جو ہے ہمارے پاس بہت سارے بیڈ شیٹ ہوتے ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، اگر بیڈ شیٹ ہے اگر نیچے بچھا دیے ہیں، اس کے اندر انسانی تصویریں ہیں یا کوئی پرندوں کی تصویریں ہیں، چلتے پھرتے ہیں، گدے کی صورت ہے، تو آپ کے لیے اجازت ہے، آپ کے لیے اس طرح استعمال. کپڑے پہنے میں بعض تو جو ہے ایسے ہوتے ہیں ٹی شرٹ پہن کے آ جاتے، اس کے پیچھے ایک انسان اترا ہوتا، اچھا خاصا باڈی گارڈ رہتا ہو، پتہ نہیں کیا کیا اور پہنتا، نہیں سمجھتا نماز ہو جاتی ہے. نماز کہیں کوئی کی بہرحال ذرا غور کر، شیطان تیرے پیچھے اترا ہوا اتنا پیچھا، اور تو جو ہے سامنے پیچھے والا دیکھ رہا ہے، سب پیچھے والا دیکھ رہا ہے. یہ تمام چیزوں سے ہم احتیاط کریں. نماز ہونا نہ ہونا ایک الگ بحث ہے، تمام چیزوں سے احتیاط کریں. ہمارے نوجوان بچے سے ٹی شرٹ پہن رہے ہیں جس کے اندر تصویریں ہوا کرتی ہیں، اور خاص کر اپنے بچوں کو پہلے سے ہم عادت ڈال دیتے. اب بچوں کو جب عادت ڈالتے، بچہ کیا کپڑا خریدتا، 2 سال کا رہتا، 3 سال کا رہتا، 4 سال کا رہتا، تو وہ بچے کو ایسے ٹی شرٹ دلا دیتے ہیں یا ایسے کپڑے دلا دیتے ہیں، شیطانہ اترے ہوئے رہتے اس کے اوپر، شیطان اترے ہوئے رہتے، تقریباً باکسر رہتا، کوئی کچھ رہتا، آپ کو معلوم، میرے کو نہیں معلوم زیادہ. وہ تمام چیزیں لا کے، اب عادت ویسی پڑی، جب عادت ویسی پڑ گئی تو بڑا ہوا تو وہ اسی کرے گا. عادت ہی بچپن سے اگر اس کو ایسی پڑ جائے تو پھر وہ اسی حالت ہو جائے گی. تو یاد رکھیں ان تمام چیزوں سے. اب آگے جو ہے روایت آ رہی ہے سن لیجئے، اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. رسول پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ ڈال دی ہوگا. پردہ ایک پتلا قسم کا کپڑا تھا، بڑا دبیز قسم کا اچھا پردہ تھا، اس پر تصویریں اتری ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی تصویریں اتری ہوئی تھی. رسول پاک علیہ السلام نماز پڑھنے سے رک گئے. ایک روایت میں آتا گھر میں داخل ہونے سے رک گئے، گھر میں نہیں گئے. پردہ باہر سے جا کے آنے تک پردہ پڑ گیا، اندر داخل نہیں ہوئے. آواز دیے پہلے یہ ہٹاؤ، یہ تصویریں والا جو پردہ ہے اس کو ہٹاؤ. ہٹا دیا گیا، وہ پردہ ہٹا دیا گیا. ایک روایت میں آتا دھاری دار چادر سامنے لگی ہوئی تھی. حضور جب نماز پڑھنے لگے تو ادھر دماغ جا رہا تھا پورا، تو آقا نے فرمایا اس کو ہٹا دو، اس کو جب تک نہیں ہٹائیں گے میں نماز. تو احتیاط ایک ایسی چیز ہے، احتیاط ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں، جس سے آپ ذرا غور کرو، ہمارا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے. اب یہ تصویریں جو ہوتی ہیں ہمارے پاس، جو ہمارے گھروں میں آج تصویریں آ گئی ماشاءاللہ. آج تو ہمارے گھر میں ہر جگہ تصویریں جو لگائے ہوئے رہتے ہیں گھروں میں، یہ لگانا درست نہیں ہے. موبائل کے اندر ہے یا اندر کوئی آپ رکھے ہوئے ہیں، اپنے پیر و مرشد کی تصویر لگاتے ہیں. وہاں بعض حضرات تو ایسے ہیں کہ وہاں پہ پیر و مرشد کی لگانے کے ساتھ
اس پر جو ہے اگربتی بھی لگاتے ہیں. یہ کسی غیروں کی مشابہت ہے نہیں ہے میرے بھائی. آپ کو رکھنا ہی ہے، موبائل کے اندر رکھو یا اور کہیں اور اندر رکھو، نیچے رکھو، اس طرح آویزہ کر کے لٹکا کر اس کے سامنے اس طرح رکھنا، غیروں کی طرح مشابہت کرنا یہ مناسب نہیں ہے. شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی. تو یہ تصویریں، اس طرح کی تصویریں جائز نہیں. کسی کی بھی تصویر آپ زیرو، آپ کے پیر و مرشد کی، استاد کی، علماء کی آپ گھر میں لگا دیے، ایسا لگا کہ اس پر جو ہے کوئی تو جو ہے اگربتی لگا دے رہا، کوئی اس پر پھول لگا دے رہا ہے. غیروں کی مشابہت ہو گئی بالکل. آپ من تشبہ بقوم فہو منہم. بھائی آپ اس کو خدا نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ تصویر کو، مرشد کو یا والد کو یا جو ہے والد کو ہو یا استاد کو آپ خدا تو نہیں، بندہ ہی سمجھ رہے ہیں. مگر مشابہت کس کی اختیار کرے؟ آپ غیروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. غیر کیسے پوجا کرتے ہیں؟ ان کے پاس تصویر آمیزہ ہوتی ہے، لٹکی ہوتی ہے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں. تو اس طرح کا عمل نہ کرے. اگر آپ کو تصویریں فی زمانہ، علماء بھی اس بات کی طرف گئے، یہ تصویریں جو لی جاتی ہیں، جو کیمرے کے ذریعے سے یا فوٹو کے ذریعے سے یا موبائل کے ذریعے سے لے جاتا، اکثر علماء اس بات کی طرف موجودہ دور کے اس کو جائز قرار دیا. مگر آویزہ کرنا، اس طرح اس پر اگربتی لگانا، اس کو اس طرح عظمت کے طور پر لٹکانا، یہ جائز نہیں ہے. کس نے کہا اس کو؟ آپ یہ کس نے کہا آپ کو؟ تو یہ ایسے نہیں کریں. ہاں غیر، اب کہیں گنبد کی ہے لگا لو، اب گنبد کی لگا رہے ہیں، گنبد خضرا کی ہے لگا لے، خانہ کعبہ کی ہے لگا لے رہے، لگا لو. آپ وہ زیرو نہیں ہے، لگا لو. آپ زیرو نہیں ہو تو ایسی تصویر لٹکاؤ آپ. جس کے اندر زیرو ہے یہ اس سے اجتناب کرے. چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، وہ مضمون ابھی تک آئے نہیں. انشاءاللہ اگلا مضمون دوسرے انشاءاللہ پڑھ لیں گے آئندہ، کیونکہ اب کپڑے پر بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے. ایک روایت میں نے پڑھ لی ہے، اس کا خلاصہ بھی ذکر کیا ہوں. اگر کسی کو سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے. جوابات اور دعا سلام پر یہ ہماری محفل آج کی ختم ہوگی. زیرو ابھی بتاتا. جی بولو. زی روح کا مطلب روح والی چیز. پتھر کے اندر روح نہیں ہے، موبائل کے اندر روح نہیں ہے، جانور کے اندر روح ہے. بیل، گائے، بھینس، اس کے اندر روح ہے. اسی طرح چڑیا، چرند، پرند، اس کے اندر روح ہے. انسان، اس کے اندر روح ہے. روح ہمارے اندر روح ہے، ہمارے اندر روح ہے. ہم اپنے ارادے سے حرکت کرتے ہیں، اس کو زی روح کہتے ہیں. زی کے معنی والا، روح والا، روح والا، یہ معنی ہے. سمجھ میں یہ بات آپ؟ جی جی. جنازہ کو غسل کیسے دینا چاہیے؟ ان کا کہنا یہ ہے، جنازے کو غسل کس طرح دینا چاہیے. جنازے کے اندر یاد رکھیں کہ سارے جسم پر پانی پہنچانا شرط ہے. کلی تو نہیں کر سکتے نا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا. زندگی تھی تو کلی کر سکتے تھے، ناک میں پانی چڑھاتے تھے. اب ہمارے لیے 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، سارے جسم پر پانی بہانا ہمارے لیے. اب ان کے لیے صرف سارے جسم پر پانی بہانا ہے، ان کے لیے یہ فرض ہے. اور کسی کو ساتھ ہاں جی. جی ہاں. آپ کا سوال یہ ہے کہ ٹی شرٹ پہن رہے ہیں آج کل بچے، ٹی شرٹ پہنتے پھر جو ہے اوپر پنڈلیوں کے اوپر تک آتا، پنڈلیوں کے اوپر تک جو ہے وہ ہاں شارٹ پینٹ بولتے، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو. تو اس طرح نماز تو ہو جاتی مگر مکروہ ہے. ادب سے آؤ، ہم آپ بتا رہے ہیں جب سے یہی لباس، ادب جتنا آپ رکھیں گے اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی وہ چیز مقبول ہوگی. اللہ کے دربار میں آپ جتنا ادب ملحوظ رکھیں گے اتنا ہی آپ کی نماز محبوب مقبول بن جائے گی. ورنہ نہیں تو کیا ہے، ایک کام کرنے کے لیے آئے، نکل کے چلے گئے، ایسا ہے اور کوئی خاص بات نہیں ہے.
آپ کا سوال یہ ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم کی کیا فضیلت ہے؟ یہ آیت کریمہ، اس کے اندر رسول پاک علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت کو بیان کیا، رؤوف الرحیم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا، رؤوف الرحیم۔ ذرا غور کرو، اللہ کی صفت کیا ہے؟ رحمان، رؤوف، رحیم ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رؤوف الرحیم، قرآن میں آیت ہے۔ وہ اپنی صفت جہاں بیان کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پر بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والے ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ رسول پاک علیہ السلام، بعض صحابہ اس آیت کریمہ کو نماز پڑھنے کے لیے بڑا اہتمام کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ بعض صحابہ خاص کر یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے، تو ماشاءاللہ یہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور کسی کوئی سوال؟ آئیے اللہ کی بارگاہ ہم دعا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم، ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں سکون عطا فرما، ہماری ساری پریشانی کو دور فرما دے، ہماری بیماری کو دور فرما دے، اے اللہ ہماری جلد دعا کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔